تو کل کی بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، اسے گنے چنے الفاظ ہیں، زیادہ ہے نہیں. ہے قواعد کبھی کبھی اس میں تفضیل کے کسی لفظ کے زیادہ استعمال، کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اور زبان پہ تھوڑا سا اس کو آسان بنانے کے لیے تاکہ بولنے میں آسانی ہو، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کے شروع سے الف گرا دیتے ہیں. جیسے اب یہاں پر دیکھیں گے اصل لفظ تھا اخیر، زیادہ بہتر، لیکن کیونکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اخیر بہتر ہے، بیٹر، ہمارے یہاں بھی تو انگلش والے بہت زیادہ الفاظ بیٹر استعمال کرتے ہیں. تو اخیر سے شروع کا الف لام گرا دیا تو یہ بن گیا خیر. ٹھیک ہے نا؟ یا کو یہاں پر جی جزم سر. دے دیا اور یا کی حرکت اس کے پچھلے والے کو پہنچا دی. اس کو یاد رکھیں گے تو بہت اچھی باتیں، نہیں رکھیں گے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. بس یاد رکھیں کہ اخیر بھی بہتر ہے اور خیر بھی بہتر ہے. ویسے ہی اخیر یا خیر کا اپوزٹ آتا ہے برا. ٹھیک ہے نا؟ تو جی جیسے سر. آپ دیکھیں گے اخیر مانے بہتر، اور اشر بولتے ہیں برا. تو اخیر سے یہ بن گیا آگے جا کر کے خیر. کیا بن گیا آگے جا کر کے؟ یہ بن گیا خیر. 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 اشرو تھا اشرو، یہ جا کر کے آگے جا کے بن گیا شرروم. تو جیسے خیرون دیکھو کیا ہے، خا یا زبر خی، خا یا زبر خی رادو پیش خیر. ویسے ہی شرون ہے، شار شین را زبر شر اور رادو پیش رون شرون. تو کوئی دقت نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہلے والے پر یہاں پر زبر آ رہا ہے تو پہلے یہاں پر بھی زبر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی سر. پھر یہاں پر دیکھو، یہاں پر جو بیچ والا کلمہ ہے، یہاں پر یا ہے یہاں پر را ہے، دونوں مجزوم ہیں. ٹھیک ہے جی سر. بھائی بولو. اور یہاں پر دیکھو یہ را ہے اور یہاں پر را ہے. اور میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، جب ایک جنس کے دو حروف اکٹھے ہوتے ہیں تو عربی زبان میں ان کو آپس میں مرج کر دیا جاتا ہے، مرج. تو شین را زبر جی شر سر. را دو پیشرن شرن، چاہے ایسے لکھو اور چاہے ایسے لکھو، بات تو ایک ہی ہے بیٹا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اس سے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک بار خود سے. تو بات برابر ہے. بتائیے. جی سر. تو اس کی مثال بھی ہے یہاں پر دیکھو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. اشر زیادہ برا. اس کو یاد رکھیں گے بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد رکھیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، یہاں جو الصلاۃ ہے یہ تو مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے تو فعلا کا وزن پر آتا ہے کہ نہیں؟ یس سر. تو یس یہ سر. جی سر. تو یہ ایسے استعمال ہوتا ہے. یہ خیرون ایسے، یہ خیر مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایسے استعمال ہوتا ہے. یہ اوکے سر. خلاف ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں بیٹا خلاف قاعدہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ خلاف قاعدہ. خلاف قاعدہ کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا آپ کی، اس کو ہم بول دیتے ہیں ایکسیپشنل کیس ہے. یہ کیا ہے میرا بچہ؟ یہ ایکسیپشنل کیس ہے. جیسے گھر پر کبھی کبھی لوگ کھانا بناتے ہیں تو اس میں نمک مرچ زیادہ کم ہو جاتا ہے، تو ہم چلاتے نہیں یہ کیا کر دیا ہے وہ کر دیا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ایکسیپشنل کیس ہے.
यस सर। क्योंकि कहने से भी कोई फायदा नहीं, पिटाई आपकी होगी, बुराई करने वालों की पिटाई होगी, घर वाले सब पीट देंगे। तो बचाने के लिए बेहतर है कि आप अपना काम करिए। तो ये देखो, तर्जमा करो, ये तो आपने किया होगा, हामिद अकबर में महमूद, ये सब कर जी चुके हैं ना आप लोग। जी सर। यस सर। बस अब आते हैं बेटा इसमें मुबालगा, छठे नंबर पर आता है इसमें मुबालगा। अस्माए मुश्तका की छठी किस्म इसमें मुबालगा है। अस्माए मुश्तका पढ़ रहे हैं अभी हम, लंबा वक्त हो गया इसे पढ़ते पढ़ते, 10 दिन की तो छुट्टी मारी जी हमने। सर। मुबालगा के माना होते हैं अरबी में बढ़ा चढ़ा करके बयान करना। क्या बोलते हैं बेटा? बढ़ा चढ़ाकर बताना। बढ़ा चढ़ा करके बयान करना, मुबालगा। मुबालगा का क्या माना है बेटा? बढ़ा बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। चढ़ा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एग्जिजरेट करना, एग्जिजरेट। इसको बोल देते हैं मुबालगे को एग्जिजरेट करना। EXA, उसके बाद डबल G, एग्जिजरेशन, एग्जिजरेट करना, EX एग्जिजरेट करना, एग्जिजरेशन। इसका सीधा सीधा मतलब होता है आपके यहाँ पर कि ये तो फेंक रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? ये तो फेंक रहा है। है तो। हम्म, ठीक है ना? ठीक सर। तो मुबालगा का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बयान करना। ये भी इसमें तफजील की तरह ही माना देता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसमें मुकाबला नहीं किया जाता, इसमें तुलना नहीं की जाती। ये आदमी उससे बेहतर है। बस कोई आदमी है, जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जानने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खेलने वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं सिंपल बोलूँगा अना लाआबुन, लाआब, लाआबुन। जैसे गफरा, गफरा माने माफ करना, ये गफरा या फिर माफ करना, तो इससे बन जाएगा माफ करने वाला गाफिरून। अगफर, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा माफ करने वाला, लेकिन इससे ही बन जाता है बेटा गफ्फारून, अल्लाह बहुत माफ करने वाला। लिखा हुआ है कि नहीं गफ्फार, कहीं पढ़ा है आपने? जी सर। तो गफ्फार क्या है बेटा? ये इसमें मुबालगा हो गया। तो इसके औजान है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग। लेकिन इसमें मुबालगा में किसी दूसरे से मुकाबला नहीं होता। बात क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। सर। अंडरलाइन कर लेंगे। कोई पूछेगा इसमें तफसील में और इसमें मुबालगा में क्या फ़र्क है, तो आप जवाब यही देंगे कि ये फ़र्क है कि इसमें मुबालगा में मुकाबला नहीं होता, तकाबुल नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, तुलना नहीं की जाती। इसमें तफजील में तुलना की जाती है, मुबालगा नहीं होता है, तुलना की जाती है। दोनों आदमी अच्छे होते हैं, लेकिन एक में अच्छाई दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अगर मैं कहूँ कि फ़हीमा इकरा से ज़्यादा लंबी है, तो लंबे दोनों हैं, इकरा भी लंबी है, फ़हीमा भी लंबी है, लेकिन फ़हीमा की लंबाई इकरा के मुकाबले में ज़्यादा है। इसको तुलना, इसको तकाबुल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको तकाबुल बोलते हैं। तकाबला या तकाबलु, तकाबुलन, बाब तकाउल से आया है निकल के, इसको तकाबुल बोलते हैं इसको। इसमें मुसाबका आराई होती है। मुसाबका आराई का मतलब इसमें कंपटीशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन। इसमें क्या होता है? कंपटीशन होता है। लेकिन ये मुबालगा में नहीं होता। उसमें बस आपको क्या करते हैं, उसमें आपको नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल्लाहु अलीमुन, अलीम भी इसका वजन है, इसमें मुबालगे के औजान है में से अलीम भी है। अल्लाहु अलीमुन, अल्लाह खूब जानने वाला है। अगर मैं बोलूँ अल्लाहु आलम, तो बन जाएगा अल्लाह दूसरों से ज़्यादा जानने वाला है। लेकिन अल्लाह अलीमुन मतलब अल्लाह खूब जानने वाला है। इसमें मुबालगे के तर्जमे में ज़्यादा बड़ा, खूब बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरह के तर्जमे किए जाते हैं। बोलो बेटा, ज़्यादा बड़ा, यस सर, खूब बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरह किया जाता है। ठीक है ना? जी यस सर। सर। जैसे
دو باتیں بول رہا ہوں. اگر میں بولوں انا احسن تو بن جائے گا کہ میں انا احسن منک، میں تم سے زیادہ حسن والا ہوں. Yes, انا sir. احسن منک. تو یہاں پہ تو کیا ہو گیا، احسن اس میں تفضیل ہو گیا ہے، تو یہاں پہ تو تقابل ہو گیا. کیا ہو گیا بیٹا یہاں پہ تقابل ہو گیا، تقابل. انا Yes, sir. احسن ٹھیک منک، ہے. میں تم سے بہتر. لیکن اگر میں یہ بول دوں انا حسان، میں بول دوں یہاں پر انا حسان کا مطلب ہوتا ہے میں بہت حسن والا ہوں. حسان نام ہوتا ہے نا مسلمانوں میں. اب پتہ چل رہا ہے حسان کیوں ہے، کہاں جی سے سر. نکل کے آیا. اب تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے کیا؟ جی سر. Yes, sir. حسان کیا ہے، یہ حسونہ سے بنا ہے، اور یہ کون ہے، یہ سیدھا سیدھا ہے ہمارا اس میں مبالغہ. اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ دونوں کے ترجمے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ازربو زیادہ مارنے والا، یعنی تفضیل ہے زید ازربو من خالد، زید خالد سے زیادہ مارنے والا ہے. لیکن ضرابن بہت مارنے والا، اس میں مبالغہ ہے زید ضرابن، زید بہت مارنے والا ہے. اس میں بس کمپیریزن نہیں ہے، بہت مارنے والا ہے. Yes, sir. یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں، اس میں مبالغہ بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس میں مبالغہ کے کچھ مشہور وزن ہیں، وزن کا مطلب اس کے پیٹرن ہیں، جن پر زیادہ تر اس میں مبالغہ آتا ہے، بس وہ ہیں. تو آپ کو وہ کون ہے، وہ تین چار یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جو Yes, sir. جن پر میں نشان لگاؤں گا وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو Yes, sir. وہ جو سب وزن ہیں ہمیں وہ ادب کی کتابوں سے ملے ہیں. کوئی قاعدہ تو ہے نہیں، تو بس ادب کی، لٹریچر کی. ادب کا مطلب بیٹا یہاں پر لٹریچر، ہندی بولتے ہیں ساہتیہ. ادب کا مطلب کیا ہوا بیٹا؟ Literature. لٹریچر. جب بھی ہم زبان کے اندر ادب کی بات کریں گے تو ادب کا مطلب ہوگا بیٹا لٹریچر. LITEA LITERATURE، لٹریچر. ہندی میں بولتے ہیں اسی کو ساہتیہ. جی سر. ہندی ساہتیہ، عربی ساہتیہ، انگلش ساہتیہ، انگلش لٹریچر، اردو ادب، عربی ادب. ادب کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ ماں باپ کے سامنے چپ چاپ بیٹھا جائے. ادب کا مطلب یہاں پر ہے بیٹا لٹریچر. تو کہہ Yes, رہے sir. ہیں کہ بس ادب کی کتابوں میں، اس کو انڈر لائن کر لیں گے، ادب کی کتابوں میں کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ وزن ملے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وزن کیا کیا ہے؟ Yes. نمبر ایک سب سے مشہور وزن ہے فعال، اس کو اسٹار کر لیں گے. جیسے صفا کا معنی خون بہانا، یسفک صفاکن خوب خون بہانے والا. سترہ یستر معنی چھپانا، ستار بولتے نا، وہ ستار العیوب وغفار الذنوب ہے نا. Yes, جی sir. سر. تو ستار العیوب کا مطلب بنے گا عیب کو چھپانے والا. عیب ان کی جمع عیوب، عیبوں کو بہت زیادہ چھپانے والا. اللہ تعالیٰ بہت عیبوں کو چھپانے والے ہیں، عیبوں کو بہت چھپانے والے ہیں. دوسرا ہے یہاں پر، Yes, sir. جی دوسرا ہے یہاں پر کہ وغفار الذنوب. تو دوسرا لکھ دیتے ہیں ہم لوگ غفار الذنوب، ٹھیک ہے نا. جی کلیئر؟ سر. کوئی دقت نہیں ہے، گناہوں کو بہت معاف کرنے والا. دوسرا ایک بہت مشہور وزن ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے، فعالۃ، فعول. یہ بہت سارے وزن ہیں، آپ کو جو یاد رکھنا ہے فعول، فعیل، ٹھیک ہے جی. اور بس یہ پانچ یاد رکھنے ہیں آپ کو. سارے یاد کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو آپ کو یاد کرنے ہی کرنے ہیں. فعال، فعالۃ، فعول. جیسے قیوم، قیوم بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. فعول یعنی قدوس جیسے، لیکن آپ کو یاد ہی رکھنا ہے
فعیل جیسے علیم سمیع، اللہ سمیع ہے، اللہ کریم ہے، یعنی بہت نیک، اللہ تعالیٰ بہت کرم والے ہیں. فعیل. فعول جیسے رؤوف، اکول اور فعالۃ، یہ تو چھوڑ دیں گے آپ، تو جن کو نشان لگایا وہ یاد کریں گے. باقی یاد کر لیں گے، 12 وزن یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، باقی یاد کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ تو فعیل جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا، بصیر بہت دیکھنے والا، سمیع بہت سننے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایسے ہی یہاں پر ہے فعال، ستار، غفار، فعالت، یہ بھی کم سے استعمال ہوتا ہے. علامت جاننے والا، بہت جاننے والا. ٹھیک ہے. جی سر. کہہ رہے ہیں اس میں مبالغہ کے اور بھی اوزان ہیں. اس کی پہچان کا ایک آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے مبالغہ یعنی بہت زیادہ کا ترجمہ ہو رہا ہو تو سمجھو وہ ایگزیجریشن ہی ہے، یعنی وہ مبالغہ ہی ہے. آپ کو یاد وہ کرنا جو میں نے الفاظ بتائے ہیں بس. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی سر. تو یہاں پر لکھا ہوں مجزم بہت کاٹنے والا، یہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفعول کے وزن پر ہے. اس میں اعلیٰ کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ مبالغے کا ترجمہ ہو رہا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ وزن تو اس میں اعلیٰ کا ہے. مجزم، مضرب مارنے کا آلہ، مفتاح. بھائی بولو. جی سر. جی سر. یہ یاد نہیں رکھنا آپ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو یاد رکھنا ہی نہیں ہے. بات کلیئر ہے بھائی؟ جی سر. آگے کہہ رہے ہیں ایک بات، اس میں مبالغہ میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. بیٹے سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ، انڈر لائن کرو اس کو. اس میں مبالغہ میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اقرا دوسروں کے عیب کو بہت زیادہ چھپانے والی ہے. تو میں کیا بولوں گا؟ اقرا ستارو عیوبی غیرها. اور اقرا کے ابا ہو گئے ایکس وائی زیڈ، جاوید. جاوید ستارو عیوبی غیرہ. یہاں پر کیا ہوا ہے؟ تو یہاں اقرا مؤنث ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کیا استعمال کیا؟ ستاری استعمال کیا. تو اقرا ستارو، ستارو عیوبی غیرہ، اپنے سے علاوہ کے عیبوں کو بہت زیادہ چھپانے والی ہے. غیرہ میں حاضمین کہاں جا رہی ہے؟ سر اقرا. ہاں، جاوید ستارو عیوبی غیرہ. ستار ہے، جاوید کیا ہے؟ جاوید ستار ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والے اپنے سے علاوہ یعنی دوسروں کے. بھائی میرے کے علاوہ کون ہوں گے؟ دوسروں کا مطلب کون ہوگا؟ جو میرے علاوہ ہیں وہی تو دوسرے ہیں نا. یہ صحیح ہے. جی سر. تو اقرا اپنے سے علاوہ کے عیبوں کو بہت چھپانے والی ہے. جاوید اپنے سے علاوہ کے عیبوں کو بہت چھپانے والا ہے، مطلب دوسروں کے عیب کو چھپانے والا ہے. بھائی یہی تو مطلب بنے گا، عربی میں ایسے استعمال کرتے ہیں. Yes, sir. بھائی بولو. جی سر. غیرہ اور غیرہ، اس کا دھیان رکھیں گے آپ.
ایک ہی استعمال ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ اس کو بھولیں گے نہیں. جیسے لکھا بھی انہوں نے یہاں پر زید اکول اور فاطمہ تو اکول. فاطمہ بہت کھانے والی ہے, زید بہت کھانے والا ہے. اکولتن کہنے کی, فاطمہ کے آنے کی وجہ سے اکولتن تا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے یہاں پر اقرا کے آنے کی وجہ سے یہاں پر ستارتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی کیا؟ جی سر آ جی رہے سر. ہیں. کیا بتایا میں نے, بتاؤ ذرا. بتائیے. سر اس میں مبالغہ میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا. ہوں سر جیسا کہ اس میں ہے زید زیدن اکولن. زید زید زیادہ کھانے والا ہے. فاطمہ تو اکولن, فاطمہ زیادہ کھانے والی ہے. اس میں فاطمہ اکولن میں ہمیں گولتا لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مؤنث بنانے کی آوشکتا نہیں ہے. ضرورت نہیں. کداپی آوشکتا نہیں, کداپی کداپی آوشکتا نہیں ہے. جی سر. کیونکہ اس کا کوئی فکس قاعدہ نہیں ہے تو بھائی ضرورت بھی نہیں ہے. قاعدہ کیا کریں, اس میں مبالغہ کی جمع باقی دوسرے اسماء مشتقہ کی طرح بالکل فکس نہیں ہے. کیا آتی ہے ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا. اس کو بھی بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت, بھائی بولو, نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت, نہیں. اس کو بھی کاٹ دیں گے. اب دیکھو ذرا ترجمہ یہاں پر, اس میں مبالغہ کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کان سید سلیمان الندوی علامۃ. اب دیکھو سید سلیمان یہاں مذکر ہے اور یہاں علامہ آ رہا ہے کیونکہ وہ فعالۃ کے وزن پر ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے بیٹا, ترجمہ کریں گے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. علامتن کیوں بیٹا, دو زبر جی کیوں سر. آئے, دو زبر کیوں آئے؟ سر کانا کی وجہ سے. سر کانا کی, یہ کانا کی خبر ہے. کانا پڑھے لکھے بچے یہاں پہ ہیں بھائی, بچوں جی سر. پڑھے لکھے بچے ہیں آپ. یہ هذا الشيء عجاب, عجاب 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 فعال کے وزن پر ہے. عجاب, یہ چیز بہت انوکھی ہے. عجیب کا مطلب عربی زبان میں, عجیب کا مطلب ہوتا ہے انوکھی, انوکھا, انوکھا, جی سر. یونیک, 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 خاص, جی جی. اسپیشل, وشیش, ہندی میں بولتے ہیں وشیش. عجاب فعال کے وزن پر ہے بیٹا, یہ فعال. اللہ رحیم, اللہ بہت رحم کرنے والے. کانا ہلاکو صفاکن, ہلاکو خاں بہت زیادہ خون بہانے والا تھا. ہلاکو خاں چنگیز خاں. یس جی سر. سر. تو کانا کی وجہ سے کانا کی خبر صفاک. صفاکن. الثور حیوان اکول. الثور اوکس, بیل, بیل سمجھتے ہیں, بیل, بیل بھینسا. جی جی سر. سر. الثور حیوان اکول, بیل بہت کھانے والا جانور ہے. اکول فعول کے وزن پر. رؤوف, اللہ رؤوف, اللہ رؤوف, اللہ بہت مہربان ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا کان الانسان عجولا, انسان بڑا جلد باز ہے. عجیلا سا بنا عجلت, جی سر. عجولا, عجول وہ بھی فعول کے وزن پر ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. وکان الانسان عجولا. وكان
الإنسان عجولا اللہ قدوس اللہ تعالیٰ بہت پاکیزگی والے ہیں قدوس قدوس وہو قیوم بہت زیادہ کھڑا کرنے والے ہیں استوار رکھنے والے ہیں کس کو السماواتی آسمانوں کو والارضی اور زمین کو حامد ولد من تیق حامد لڑکا ہے ایک لڑکا ہے کیسا من تیق بہت بولنے والا یعنی یہاں پر جو مبالغہ ہے یہ اس میں مبالغہ یہ صفت بن کر کے آ رہا ہے حامد مبتدا ولد موصوف منطق صفت موصوف صفت مل کر کے بن جائے گا یہ حامد کی خبر حامد ایک بہت بولنے والا لڑکا ہے کلیئر یہاں تک بیٹا جی سر. جی سر. اس کے بعد 7 نمبر پر آتا ہے آج ہی ختم کرتے ہیں اس کو صفت مشبہ اسماء مشتقہ کی 7ویں اور آخری قسم صفت مشبہ ہے صفت مشبہ یہ کسی صفت ہوتی ہے جو ہمیشہ ہمیش رہتی ہے پائیدار رہتی ہے یہ فعل لازم سے بنتی ہے اس میں فاعل میں جو صفت آ رہی ہوتی ہے مارنے والا مدد کرنے والا تو یہ صفت پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے لیکن صفت مشبہ میں جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ برقرار رہے گی سعید جمیل صفت مشبہ کے کچھ وزن ہے جن پر زیادہ کیا بات میں بتا رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ادھر دھیان دو انہوں نے 2 باتیں بولی ہے ایک صفت ہوتی ہے پائیدار اور ایک ہوتی ہے غیر پائیدار کیا مطلب بھائی اس کا مطلب یہ ہے 2 طرح کی صفت بتائی انہوں نے کتنی طرح کی بھائی 2 طرح کی مطلب یہ ہوا ایک تو صفت ہوگی پائیدار پائیدار کا مطلب جو بچپن سے ہو جو پائی برتھ ہو پائی برتھ ہو ٹھیک ہے نا جی سر. جی سر. پیدائش سے ہو ایک ہوتی ہے غیر پائیدار یعنی ٹیمپریری ہو جو تھی اور اس کے بعد ختم ہو گئی کیا مطلب اب یہاں پر ہم بات کریں گے بیٹا اس سلسلے میں جب بات کی جاتی ہے جی السلام علیکم جی ابھی میں کر رہا ہوں قومی کلاس تو تو پائیدار کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی ہے صفت مشبہ ہے صفت مشبہ تو صفت مشبہ جس آدمی کے اندر ہوگی وہ بائی برتھ ہوگی پیدائش سے ہوگی وہ دوسرا اس میں فاعل کے اندر بھی صفت پائی جاتی ہے اس میں فاعل میں جو صفت ہوتی ہے وہ غیر پائیدار ہوتی ہے مثال کے طور پر میں نے بولا ضاربون تو ضاربون مارنے والا وہ آدمی مارنے والا تب کہا جائے گا جب وہ مار رہا ہو اس نے مارنا بند کر دیا تو وہ مارنے والا نہیں ہے اس کی صفت ختم ہو گئی یس سر. تو اگر جی میں سر. آپ کو 2 باتیں بولوں زیدن ضاربن زید مارنے والا ہے تو بھائی زید مارنے والا تب ہے تب وہ مار رہا تھا زید نے مارنا بند کر دیا تو اب وہ ضاربن بھی نہیں ہے ضاربن نہیں ہے تو وہ صفت غیر پائیدار ہو گئی جی سر. صفت مشبہ میں ویسا نہیں صفت مشبہ میں اگر میں نے یہ کہا اگر میں نے یہ بولا کہ زید زید حسین زید حسن والا ہے یا زید بخیل زید کنجوس ہے زید بخیل زید کنجوس ہے تو کنجوسی کی صفت اس کی ہے بائی برتھ ہے اس نے کہیں کنجوسی کی صفت حاصل کرنے کے لیے ایکوائر کرنے کے لیے کہیں ٹریننگ نہیں لی ہے اس نے کہ اس نے ایڈمیشن لیا اور جی کہیں وہ جا کر کے اس نے پیسہ خرچ کیا ایڈمیشن لیا اس نے نہیں حسین زید خوبصورت ہے تو خوبصورت ہونے کے لیے اس نے فیئر اینڈ لولی لگا کر کے وہ خوبصورت بن گیا نہیں حسین بائی برتھ ہے وہ صفت ختم نہیں ہوگی اس کی وہ صفت اس کے ساتھ ہی جائے گی یس جب وہ مرے گا وہ پائیدار صفت ہے وہ یس. آ رہی بات سمجھ میں جی جی سر. سر. اس لیے کیا ہوتا ہے میں امرأتن
हसीनतुन कभी नहीं बोलता हूँ, खूबसूरत औरत। क्यों? क्योंकि वो 73 लेयर फिट की लेयर लसीड करके, लसीड क्या बोलते हैं उसको, 73 फीट लेयर वो चेहरे पे रंग पोत करके पूरी पोटी वोटी करके आई है वो। जी सर। ब्रश का इस्तेमाल किया उसने। तो क्या याद रखेंगे आप, सिफत मुशब्बा में दो बातें। सिफत मुशब्बा में सिफत पायदार होती है, बाय बर्थ होती है। इसमें फाइल में भी सिफत होती है मगर वो गैर पायदार होती है। वही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यही बात बोली गई है कि देखो, अगर कोई आदमी सईद नेक है तो बाई बर्थ है वो। नेकी की कई सिफत किसी कॉलेज से हासिल नहीं की जाती। जमील, कोई आदमी अगर जमाल वाला है, खूबसूरती वाला है, तो अपनी माँ के पेट से है वो बाई बर्थ है वो। ठीक है ना? यस सर। अगर उसने मेकअप हासिल करके, किसी इंसान ने मेकअप हासिल करके अगर खूबसूरती हासिल भी कर ली तो टेम्परेरी है वो, तब 4 5 6 घंटे के बाद गर्मी में पसीना वसीना आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। यस सर। आ रही बात समझ में? तो जो जी सर। जमील है वो बाई बर्थ है, जो सईद है वो बाई बर्थ है। इसके कुछ वजन है, सिफत मुशब्बा के कुछ वजन हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आपको होना चाहिए कि सर हमने तो इसमें मुबालगा का वजन भी पढ़ा है, फ़ाइल। तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये मुबालगा है कि क्या नाम, या फिर सिफत मुशब्बा है। हमने एक बात यहाँ पर बताई है जिसको आपने शायद ध्यान नहीं दिया। सिफत मुशब्बा हमेशा किससे बनती है बेटा? हमेशा फ़ेल लाजिम से बनती है। बताओ बताओ जरा जरा क्या हम बोल रहे हैं। सिफत मुशब्बा हमेशा किससे बनती है? पहले पहले लाजिम। लाजिम से। फ़ेल लाजिम से बनती है। मुबालगा तो कहीं से भी बन सकता है। अगर इसमें मुबालगा का एक वजन, इधर ध्यान देंगे, इसमें मुबालगा का एक वजन फ़ाइलुन पढ़ा हमने, ये वाला फ़ाइलुन। और हमने उसकी एक मिसाल भी देखी हमने, अल्लाहु अलीम। भाई बोलो जरा, अल्लाहु रहीम। देखो जरा, जी सर। अल्लाह रहीम। तो रहीमा यरहमु, रहम करना बेटा, ये तो फ़ेल लाजिम नहीं है, फ़ेल मुताद्दी है ये तो रहीमा जो है जी वो सर। फ़ेल मुताद्दी है। फ़ेल मुताद्दी से रहीमुन आया है, तो इसका मतलब ये मुबालगे का ही वजन है, सिफत मुशब्बा नहीं है। नहीं है। वैसे ही अलीमुन, अल्लाह ताला अलीमुन है, बहुत ज़्यादा जानने वाला है। तो अलीमुन, अलीमुन भी अलीमा से बना है। और अलीमा क्या है? फ़ेल, बोलो, फ़ेल मुताद्दी है। तो मुताद्दी है इसलिए क्या बन जाएगा वो? मुबालगा बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि यस सिफत सर। मुशब्बा तो बनती ही फ़ेल लाजिम से है। और फ़ेल लाजिम कौन होता है? बाबे करुमा फ़ेल लाजिम होता है हमेशा। तो इसके कुछ वजन यस हैं। सर। और वो वजन कौन कौन से हैं? फ़ईलुन है एक तो, हज़ीरुन चौकन्ना रहना, फ़रीहुन वो खुश रहने वाला, गज़िबुन गुस्से वाला। किसी आदमी को गुस्सा आता है भाई भर, तो उसी गुस्से, वो मतलब गुस्से वाला होता है। हमारा बच्चा है अफान, वो बहुत बचपन से गुस्से वाला है। जरा जरा सी बात को गुस्सा होता है, बहुत खतरनाक गुस्सा होता है। बचपन से गुस्सा मिला हुआ उसे, जेनेटिक गुस्सा है उसका। जी। ठीक है ना? फ़ईलतुन, फ़ाइलुन का मुअन्नस बन जाएगा फ़ाइलतुन, यानी सिफत मुशब्बा में मुअन्नस बनाया जाता है। मुअन्नस के लिए मुअन्नस, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर। मुज़क्कर। इसमें मुबालगा में सिफत, इसमें मुबालगा में मुअन्नस के लिए मुअन्नस नहीं होता। नहीं होता, याद रखना। तो फ़ाइलुन मुज़क्कर के जी लिए सर। हज़ीरुन, फ़रीहुन, गज़िबुन। मुअन्नस के लिए फ़ाइलतुन, आखिर में ता लगा देंगे, हज़ीरतुन, फ़रीहतुन। फ़अलान अतशान, ज़मआन प्यासा। मुअन्नस के लिए फ़अला, अतशा, ज़मआ। फ़ईलुन सईदुन करीमुन बख़ीलुन जमीलुन। उस वज़न की जमा डिक्शनरी से देखेंगे, हमें अभी जमा पर नहीं जाना है। एक वज़न इसका ये है, फ़आलुन हसनुन बतलुन, माने हीरो। वसतुन बीच वाला, वसुता से बना है। फ़आलुन अफ़अलु, अहमरु, अस्वदु, अबकमु। ये अफ़अलु क्या है? ये इसमें तब्दील नहीं है। यस सर। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे आज के पूरे सबक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इस वजन पर सिर्फ वो सिफत आएंगी जो रंग या हुलिये या ऐब को बताए। आदमी काना है, काला है, कलोटा है, गोरा है,
اندھا ہے، بہرا ہے. تو یہ ہولیا ہوتا ہے، ہولیا. ہولیا 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 کا مطلب ہوتا ہے، بولتے ہیں نا ارے کیا ہولیا بنا رکھا ہے تو نے، ایسا جی بولتے سر. ہیں کہ بولتے. جی سر. ہاں تو ہمیشہ یہ افعالو جو آئے گا، جو افعالو، اس کو اس میں تفضیل نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ فعل لازم سے جو فعل لازم سے افعالو کے وزن پر جو آئے گا، فعل لازم سے افعالو کے وزن پر جو آئے گا، اور وہ صفت یا تو رنگ کو بتائے، جیسے احمر مانے ریڈ، اسود مانے کالا، یا حلیے کو بتائے، حلیہ. حلیہ کا مطلب کانا کلوٹا، یا ایب کو بتائے، ابکم، جیسے ابکم مانے گونگا، یہ ایب ہو گیا ہے. تو اس وزن کا مؤنث اور جمع سب کے پیٹرن فکس ہیں. صفت مشبہ میں اسی وزن کو خاص طور سے یاد کرنا ہے. افعالو، افعلانی، فعلون. پہلے ہم نے جمع پڑھی تھی، اس میں تفصیل کی، افاعل. سر. افعالو، افعلانی، جی سر. افعلون، افاعل. یہاں پر ہے افعالو، افعلانی، فعلون. اسودو، اسودانی، سودون، مذکر کی جمع. مؤنث کے لیے فعلاء، فعلاوانی، فعلون. سوداء، سوداوانی، سودون. یعنی مؤنث اور مذکر کی جو جمع ہے وہ فکس ہے. دیکھو یہاں پر بھی فعلون آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی فعلون ہے مؤنث کے لیے، یہاں پر سودون، اور یہاں پر بھی سودون. شاید آج سبق زیادہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لو، کل ایشو کر لیں گے. لمبی سانس لے کر کلاس ختم کر دو، ٹھیک ہے نا؟ کچھ زیادہ ہو گیا مجھے ایسا لگ رہا جی سر. ہے. کل دیکھ لیں گے سر، کوئی بات نہیں، کلاس کا ٹائم ویسے ہی. دیکھنا اس کو پڑھنا 2 4 5 6 7 بار پڑھنا بیٹا، صفت مشبہ کو ایک بار پڑھ کے پھر مجھے کل پھر کلاس لیتے ہیں انشاءاللہ.